مودودی صاحب نے تحریف کیسے کی ہے؟ خلافت و ملوکیت میں تحریف سے بھی کام لیا ہے۔ یہ بات ہم دوسرے لیکچر میں، دوسرے ایپیسوڈ میں بھی کہہ چکے تھے کہ جہاں ہم نے بات کی تھی خلافت و ملوکیت میں تحریف ہوئی ہے کہ نہیں، تو ہم نے کہا تھا ایک قسم کی تو وہ تحریف ہے جو مودودی صاحب نے کی ہے، وہ تو بالکل ثابت ہے، اور آج ہم اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ کتنی بڑی خیانت اور تحریف ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی مولانا مودودی صاحب کو مولانا بھی کہتے ہیں اور صاحب بھی کہتے ہیں۔ ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے، شاید انہوں نے اچھی نیت سے ہی اتنا بڑا جو ہے نا وہ جرم سرزد ان سے ہو گیا ہوگا، اچھی نیت سے کر دیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ مودودی صاحب نے صفحہ نمبر 98 اور 99 پہ، یعنی 98 اور 99 پہ یہ بات لکھی ہے، حضرت عمر کو اپنے آخر زمانے میں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کے بعد عرب کی قبائلی عصبیتیں جو اسلامی تاریخ کے زبردست انقلابی اثر کے باوجود ابھی بالکل ختم نہیں ہو گئی تھیں، پھر نہ جاگ اٹھیں اور ان کے نتیجے میں اسلام کے اندر فتنے برپا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت عثمان کے متعلق کہا۔ اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا عمر کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے اور امت کو برباد کریں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ الفاظ سنیں اس روایت کے، یہ جو ضعیف اور مردود روایت، ہم آگے بتاتے بھی ہیں کہ یہ روایت ضعیف اور مردود ہے محدثین کے اصولوں کے مطابق، لیکن مودودی صاحب کے اصولوں کے مطابق چونکہ تاریخ میں آ گئی ہے اور انہیں اچھی لگی ہے، یہ ان کا قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، پسند اور ناپسند ذاتی یہ فیصلہ کرے گی کون سی روایت لینی اور کون سی نہیں لینی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خیانت اور تحریف دیکھیں کہ آدھی روایت لینی ہے اور آدھی نہیں لینی، آدھی اپنے مطلب میں ہے، صحابہ کے خلاف ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، تو وہ لے لینی ہے، آدھی جو ہے دوسرے صحابہ کے خلاف ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اور دیگر صحابہ کے خلاف، تو اس کو بڑی خاموشی سے ہضم کر جانا ہے اور اس کو لکھنا بھی نہیں اور ذکر تک نہیں کرنا۔ روایت سے دلیل بھی لے رہے، وہی روایت ہے، ہم الفاظ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت عثمان کے متعلق کہا کہ اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کروں تو وہ بنی ابی معیط یعنی بنی امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عثمان کو میں نے اگر جانشین بنایا تو وہ اپنے خاندان کو لوگوں پر مسلط کر دیں گے اور وہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، یعنی ان کے جو گورنر ہوں گے یا ان کے جو رشتہ دار ہوں گے۔ خدا کی قسم اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان یہی کریں گے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں نے عثمان کو خلیفہ بنا دیا اپنے بعد تو عثمان نے یہی کرنا ہے۔ یہی کیا کرنا ہے؟ امت کو برباد کرنا ہے، امت کو خراب کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے بانٹنے ہیں، اور اگر عثمان نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور معصیتوں کا ارتکاب کریں گے اور عوام شورش برپا کر کے عثمان کو قتل کر دیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا پتہ ہے، یقین ہے کہ میں نے اگر اپنے بعد عثمان کو خلیفہ بنایا تو عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے اور ان کے رشتہ دار لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے اور عوام شورش کر کے بغاوت کر کے سیدنا عثمان کو قتل کر دیں گے۔ اسی چیز کا خیال ان کو اپنی وفات کے وقت بھی تھا۔ اب دیکھیں یہ روایت مودودی صاحب نے پیش کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ ضعیف اور مردود روایت ہے محدثین کے اصولوں کے مطابق، حدیث کے اصولوں کے مطابق، اور ہم مودودی صاحب کے معتقدین سے پھر دست بستہ عرض کریں گے کہ یہ جو مودودی صاحب نے بنا دیا نا اصول اور آپ کو دے دیا کہ تاریخ میں اور اصول ہوتے ہیں جی، حدیث میں اور ہوتے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں تاریخ کے اصول کون سے ہیں؟ حدیث کے اصول تو لکھے ہوئے ہیں نا، تاریخ کے اصول کہاں ہیں؟ اور مودودی صاحب نے کیوں بیان نہیں کیے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ جو اصول تھے وہ ان کی ذاتی پسند اور ناپسند یہی اصول تھے، ان کے نزدیک یہی اصول ٹھہرے تھے، ورنہ وہ بتاتے کہ کیا اصول تھے۔ اب محدثین کے اصول کے مطابق تو یہ روایت غیر ثابت اور ضعیف اور مردود ہے، کیونکہ محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور اس روایت کو ان سے بیان کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ روایت ضعیف کیوں ہوگی، ناقابل اعتبار کیوں ہو گئی۔ ہم آگے بتاتے ہیں کہ یہ خود مودودی صاحب کے نزدیک بھی قابل اعتبار نہیں ہے مکمل روایت، اور مودودی صاحب کے پیروکاروں کے نزدیک بھی یہ مکمل طور پر قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور اس روایت کو عن سے بیان کر رہے ہیں، اسی طرح امام زہری بھی مدلس ہیں اور روایت کو عن سے بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک راوی کا مدلس ہونا اور سماع کی تصریح نہ کرنا باوجود ثقہ ہونے کے، یہ روایت میں اتنی خرابی پیدا کرتا ہے کہ یہ روایت جھوٹ تک چلی گئی، کیونکہ مدلس نے عن سے بیان کیا ہے اور اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاذ کو درمیان سے گرا دیتا ہے۔ اب وہ استاد جس سے روایت سن رہا ہے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو روایت جھوٹی، وہ منکر الحدیث بھی ہو سکتا ہے تو روایت منکر، وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے تو روایت ضعیف۔ اگر یہ چھوٹا سا جو
بظاہر چھوٹا سا عیب نظر آتا ہے کہ مدلس ثقہ ہے لیکن عن سے روایت کر رہا ہے، یہ اتنی بڑی خرابی برپا کر سکتا ہے۔ تو جو راوی مودودی صاحب نے ذکر کیے ہیں کہ محمد بن عمر واقدی ہے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، ہشام الکلبی ہے، اسی طرح دیگر جو جھوٹے راوی جن کو کذاب اور وضاع تک کہا گیا ہے، ان کی روایتیں کیا ظلم ڈھاتی ہوں گی؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ روایت تو ہوئی ضعیف، لیکن مودودی صاحب نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ الفاظ درمیان سے پک کر لیے، پک اینڈ چوز سے کام لیا اور باقی روایت کو ہضم کر لیا، چھوڑ دیا۔ اب اسے ہی کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ ہم کہتے ہیں یہ صریح خیانت ہے اور صریح تحریف ہے۔ اب پوری روایت ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ روایت مودودی صاحب نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر کی کتاب سے نقل کی۔ اب امام ابن عبد البر کی کتاب سے مکمل روایت آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کا جلد 3 صفحہ 1119 ہے، یعنی 1119 نمبر صفحہ ہے، پیج ہے، اور والیوم نمبر 3 ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دن چل رہا تھا تو انہوں نے بڑا گہرا سانس لیا، میں نے سمجھا کہ ان کی کوئی پسلی ٹوٹ گئی ہو گیا، یعنی اتنی تکلیف میں آپ رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو جس طرح آپ نے سانس لیا ہے کوئی بڑی خطرناک بات ہے یا سوچ ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن عباس ما ادری ما اصنع بامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا کروں، مجھے اپنے بعد اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، میں کیا کروں امت کا، اپنے بعد کیا چھوڑ کے جاؤں۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کیوں آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، آپ کسی معتمد شخص پر جو قابل اعتماد ہے اس کو نامزد کر کے چلے جائیں، اپنے بعد یہ بتا کر چلے گئے کہ میرے بعد یہ ہوں گے، قابل اعتماد لوگ ہیں نہیں۔ اچھا، اور آپ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے، عبداللہ بن عباس، مجھے لگتا ہے کہ تو اپنے ساتھی یعنی علی کا نام لے گا اور کہے گا کہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں اس خلافت میں، میرے بعد وہ حقدار بنتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں میں تو یہی کہتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ آپ کے بعد اچھا انتخاب ہے، تو آپ کیوں پریشان ہیں، سنبھال لیں گے سارا معاملہ۔ اور میں یہ بات، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں یہ جو تائید کر رہا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین میں انہوں نے سبقت یعنی السابقون الاولون میں شامل تھے، اسی طرح علم میں بہت بڑھ کر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، تو میں صحیح کہہ رہا ہوں نا۔ تو قال انہ کما ذکرتا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس مردود روایت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ پر یہ بہتان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی بہتان، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے، اگر آپ سنی ہیں تو، اور اگر آپ کے دل میں کجی اور ٹیڑھ ہے تو جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کی قسم پھر اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا نہ رہ جائے نا پھر جو مرضی کریں، پھر مودودی صاحب کی حمایت کرتے رہیں آپ اس جھوٹی کتاب کے بارے میں، کرتے رہیں، پھر صحابہ پر بہتان آتے رہیں، پھر علی رضی اللہ عنہ کی ناموس بھی جاتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہ مجھے جذبات قابو میں نہیں آ رہے، میں اللہ کی قسم نہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، نہ ابو بکر عمر کے بارے میں، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں قطعاً ایسی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا، برداشت کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہم ابو بکر عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالکل ایک ہی پیمانہ رکھتے ہیں۔ اب بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ناموس کی آئے گی تو کیا ہم خاموش رہ جائیں گے؟ اب دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول جو اس جھوٹی روایت میں ہے، اس روایت میں کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس تم جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو، علی کے یہ سارے فضائل اپنی جگہ ہیں، ولیکنہ کثیر الدعابہ، لیکن ان کے اندر مسخرہ پن بہت زیادہ ہے، مذاقیے ہیں بہت زیادہ، ہر بات کو مذاق میں لیتے ہیں، تو میں اپنے بعد ایسے شخص کو کیوں بنا کر جاؤں امت کا والی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب یہ الدعابہ کا لفظ ہے، بعض مترجمین نے اس کا معنی ظرافت کر دیا ہے، پھر بھی یہ ظرافت قابل عیب تھی نا، تب ہی تو عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری خوبیوں کے باوجود یہ عیب ہے جس کی وجہ سے میں علی کو اپنے بعد نہیں منتخب کرنا چاہتا، اور بعض نے اس کا معنی مسخرہ پن اور مذاقیہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات میں عیب تھا جس کو سیدنا عمر کی طرف منسوب کیا گیا کہ انہوں نے کہا میں اپنے بعد ایسے شخص کو امت کا والی نہیں بنا سکتا جو مسخرہ پن اور مذاقیہ ہو، جس کے اندر یہ ظرافت اتنی زیادہ ہو کہ وہ خرابی کا سبب بن جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی سنی مسلمان، کیا خود مودودی صاحب یہ الفاظ نقل کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے نا، انہیں پتہ تھا کہ نہ تو میں ان الفاظ سے اتفاق کرتا ہوں، اور امت جب ان الفاظ کو پڑھے گی تو تھو تھو کرے گی میرے اوپر، لیکن
انہوں نے یہ الفاظ حذف کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں الفاظ لکھ دیے۔ اب آگے وہ الفاظ ہیں جو مودودی صاحب نے نقل کر دیے ہیں، وہ الفاظ ہیں کہ میں نے کہا، عبداللہ بن عباس نے کہا پھر تو عثمان ہوں گے نا، چلو علی رضی اللہ عنہ آپ کے نزدیک نہیں اس لائق کہ آپ کے بعد خلیفہ بنے تو پھر عثمان ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کے کندھوں پر سوار کر دیں گے، یعنی عہدے دے دیں گے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے عہدے دار لوگ۔ اگر میں نے ایسے کر دیا تو اللہ کی قسم عثمان بھی، یعنی میں نے اگر عثمان کو خلیفہ بنا دیا تو اللہ کی قسم عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو لوگ ان کے اوپر شورش کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو مودودی صاحب نے یہاں سے پک کر لیے ہیں اور باقی ساری روایت کو چھوڑ دیا ہے۔ کہاں ہیں مودودی صاحب کے مقلدین؟ کہاں ہیں جو ان کی ہر وقت بے جا حمایت کرتے رہتے ہیں؟ کہاں ہیں انجینئر مرزا صاحب؟ اور کہاں ہیں وہ اسحاق جالوی صاحب جو کہتے تھے مودودی صاحب نے ساری خلافت و ملوکیت میں بالکل ٹھیک رکھا ہے، اور میں نے ان کی جو روایات تھیں ان کو بخاری مسلم کے نمبر لگا دیے ہیں کہ یہ ساری باتیں تو بخاری مسلم میں بھی ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ لوگ؟ کیوں آپ کی غیرت جاگتی نہیں ہے؟ سامنے آئے نا، جواب دیں مودودی صاحب کی اس حرکت کا کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی امت کے ساتھ، جس کو وہ خود جھوٹ سمجھتے ہیں اور قابل اعتماد نہیں سمجھتے، اسی میں سے سیدنا عثمان کے خلاف نکال کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیانت ہے نا؟ آپ پوچھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کا قصور کیا ہے؟ یہی ہم بتاتے ہیں نا، یہ قصور ہے مولانا مودودی صاحب کا، اپنے فائدے میں جو آنے والی بات ہے وہ لے لی، دوسری چھوڑ دی۔ ایک ہی روایت ہے، اس میں سیدنا علی کے خلاف آتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، سیدنا عثمان کے خلاف آتا ہے تو اتنا ٹکڑا لے لیتے ہیں۔ اب بتائیں، اس میں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ناموس تو گئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ناموس بھی گئی، اور آگے سنیں، افسوس کی بات یہ ہے سیدنا عمر کی بھی ناموس سلامت نہیں رہتی اس روایت کو ماننے کے بعد۔ کوئی بندہ سامنے آئے، کوئی جماعت اسلامی کا صاحب ہو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جماعت اسلامی کے جو مودودی صاحب کی ان باتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو جناب سراج الحق صاحب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں، کیا بات ہے، اچھی بات ہے نا، تقلید تو نہیں کرنی چاہیے، کسی کی اندھی تقلید کر کے بندہ صحابہ کرام کا دشمن بنا رہے، چھوڑ دیں نا اس بات کو، انکار کر دیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکیں ان گندی اور جھوٹی روایات کو، اور صحابہ کی محبت کو اپنا لیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اور اگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کی حمایت کرنی ہے، سامنے آئے نا، پھر یہ روایت پر بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کون جرأت کرتا ہے مائی کا لال۔ اور یہ میرا انداز نہیں ہے قطعاً ایسا، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں جذبات میں ہوں، اللہ کی قسم۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان میں سے کسی کی بھی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب کیا یہی روایت جب مکمل انہوں نے نقل کی ہے، جو دوسرے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انحراف کا شکار ہیں، تو انہوں نے اس روایت کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف دلیل بنایا ہوا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ یہ آپ کا معیار ہے نا تاریخ میں، کہ آپ اپنے مقصد میں آئے تو ٹھیک ہے، اور ایک ٹکڑا مقصد میں آئے تو اس کو سچ بنا کر دلیل بنا لیں، اور دوسرا ٹکڑا آپ کے خلاف جائے اس کو آپ ہضم کر جائیں، یہ معیار ہے۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ میں نے کہا پھر طلحہ بن عبید اللہ کو بنا دیں، انہوں نے کہا کہ اس میں تکبر ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ ہوا ازہا من ذالک، وہ اپنے دانائی سے بڑھ کر متکبر ہیں، جو دانائی ان میں ہے نا اس سے بڑھ کر تکبر ہے، تو میں کہتے ہیں کہ ما کان اللہ لیرانی، اللہ نہ کرے کہ مجھے یہ سوچ آئے کہ میں اپنے بعد طلحہ بن عبید اللہ کو امت کا والی بنا جاؤں، اولیہ امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے متکبر شخص کے ہاتھ میں دے جاؤں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ زبیر بن عوام کو بنا دیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر زبیر بن عوام کو بنا دیں، انہوں نے کہا کہ وہ تو سا اور مد کے معاملے میں لوگوں پر تھپڑوں کی بارشیں کرتے رہیں گے، لوگوں کو سزائیں دیتے رہیں گے، وہ تو سخت گیر ہیں، میں انہیں نہیں بنانا چاہتا۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر آپ سعد بن ابی وقاص کو بنا دیں۔ یہ دیکھیں دشمنی صحابہ کی کہاں سے جنم لیتی، انہی جھوٹی روایات کی بنا پر جن کو آپ نے اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کو بنائیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کا قول جو یہاں نقل کیا، جو جھوٹ اور بہتان باندھا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو جنگ میں گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، بس امور سلطنت چلانے کے حال نہیں ہے یہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں۔ اور اس سے آگے انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف کو بنا دیں، انہوں نے کہا کہ ہاں بندہ تو اچھا ہے لیکن امور سلطنت نہیں چلا سکتا، یہ اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ واللہ ابن عباس، اللہ کی قسم، جن 6 کا آپ نے ذکر کر دیا ہے نا، ان میں سے کوئی بھی اس میرے بعد اس سلطنت کا اہل نہیں ہو، اس عہدے کا حل نہیں ہو سکتا۔ اس عہدے کا حل تو کون ہوگا؟ جو مضبوط ہو لیکن اس میں سختی نہ ہو، جو بڑا نرم ہو لیکن اس کے اندر کمزوری نہ ہو، اور جو بڑا سخی ہو لیکن اس کے اندر اسراف نہ ہو، اور جو معاملے کو سنبھالنے والا ہو لیکن بخیل نہ ہو۔ تو عبداللہ بن عباس کا قول یہاں ہے، کانا عمر واللہ کذالک، کہتے اللہ کی قسم ایسے تو صرف عمر ہی تھے، یعنی ان کے بعد پھر ایسا
کوئی نہیں تھا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی گئے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی گئے، سعد بن ابی وقاص بھی گئے، طلحہ زبیر بھی گئے۔ اب یہ 6 وہی لوگ ہیں، یہی 6 وہی لوگ ہیں، ساری امت مانتی ہے اور صحیح احادیث میں بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد انہی 6 کے بارے میں کہا تھا کہ یہ 6 میں مقرر کر کے جا رہا ہوں، یہ آپس میں کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں گے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ ہے کہ ان 6 میں کوئی بھی ان کے بعد خلافت کا اہل نہیں ہے، اس روایت کے مطابق، اس جھوٹی داستان کے مطابق، تو پھر کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر یہ بہتان نہیں ہے؟ ایک تو سیدنا عثمان سیدنا علی کی گستاخی، سیدنا طلحہ زبیر کی گستاخی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کی گستاخی کا بہتان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر لگ رہا ہے کہ ان کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں جو حقیقت میں نہیں تھی۔ کون ہے مسلمان مائی کا لال؟ کھڑا ہو نا، سنی ہو، غیرت ہو اس کے اندر، اور کہے کہ واقعی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر جو بہتان لگایا جا رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، یہ صحابہ واقعی ایسے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ نے مان لیا نا یہ ٹکڑا، باقی کو کیا مانو گے نہیں مانو گے؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بہتان ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت پر بھی تان ہے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان 6 میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنبھال سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک بندے کے بارے میں کہ میں اگر اس کو امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا والی بنا جاؤں تو یہ تو بربادی کر دیں گے۔ اب مجھے بتائیں مودودی صاحب کے کہاں ہیں فالورز، کہاں ہیں پیروکار، کہاں ہیں انجینئر صاحب، کہاں ہیں؟ آئیں نا سامنے، مودودی صاحب کا دفاع کریں نا، پتہ چلے کہ واقعی یہ کیا کتاب ہے جس کے اندر کیا خرافات لکھی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کی توہین ہی توہین ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں، آگے اسی روایت کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی الاستیاب میں ہم آپ سے پھر ہاتھ جوڑ کر یہ آپ سے درخواست کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بچائیں۔ مودودی صاحب آپ کے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، ان کی نیت جو بھی ہے، ان کے عمل جو بھی ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ کو حق بات کا پتہ چل گیا، کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حوض کوثر پر کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ان صحابہ کا سامنا کیسے کریں گے آپ لوگ؟ کیسے کریں گے جن کے بارے میں جھوٹی روایتیں آپ قبول کر رہے ہیں؟ اچھا، اگلی روایت میں عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہا گیا نا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ گپ منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو بنا دوں نا عبد الرحمن بن عوف کو، تو یہ اپنی مہر جو ہے، اپنی انگوٹھی جو ہے وہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں ڈال دے گا، اپنی بیوی کی انگلی میں ڈال دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جو اختیارات اپنے ہیں وہ عورتوں کو سپرد کر دیں گے، یعنی رن مرید ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب ہم بتائیں، مجھے کوئی بتائے کہ ہم کیا تصور کریں مودودی صاحب کی اس کتاب کے بارے میں؟ بتائیں یہ جھوٹ ہے کہ نہیں، اور یہ خیانت اور تحریف ہے کہ نہیں کہ روایت کے درمیان سے ایک ٹکڑا اٹھا لیا، شروع بھی چھوڑ دیا، اینڈ بھی چھوڑ دیا۔ اگر یہ سچ تھا مودودی صاحب تو سارا امت کے سامنے لے کے آتے نا پورا سچ۔ اب انجینئر صاحب کہاں ہیں جو محدثین کو نعوذ باللہ یہ طعنہ دیتے ہیں، ان پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے روایتیں جو ہیں وہ کم کر دی تھی، مختصر کر دی، اس لیے کہ پچھلی روایت ان کے گاٹے فٹ ہو رہی تھی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان کے بارے میں تو ہم الحمدللہ پوری تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہاں مودودی صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جنہوں نے واضح صریح خیانت اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے بارے میں خاموش ہوں گے نا، لب سی لیں گے نا؟ یہی آپ کی جرأت ہے نا، جسارت یہی ہے نا۔ محدثین کے خلاف ہوتی ہے، صحابہ کے خلاف ہوتی ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی حق پرستی ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں بڑا حق پرست ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت صحابہ کرام کا ادب ہی ادب نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا معاویہ، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب سے محبت ہی محبت ہو۔ ان سے جو بھی معاملات ان کے باہمی جو مشاجرات ہیں ان میں بھی اللہ راضی ان سے، ان کے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہے، تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا، اس عمل پر بھی راضی ہو گیا اور ایک اجر بھی دے دیا، اس کو پھر ہدف اعتراض کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امت کو برباد کر دیا؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کو برباد کر دیا؟ یہ کیا دوغلی پالیسی ہے؟ ایک طرف خلافت کی تعریفیں کرتے ہیں، دوسری طرف اسی خلافت کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے مودودی صاحب سے، پھر اسحاق جالوی صاحب تک، اور پھر اس سے آگے چل کر یہ جیلمی صاحب تک۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، اور ساتھ ہی خلافت راشدہ کو بھی نیچے سے جناب کاٹنے لگے ہوئے ہیں، اس کی بھی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں خلافت راشدہ جو ہے نا اس میں اپنے سرکاری عہدے جو نا غلط استعمال کر کے، ان اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اپنے رشتہ داروں کو ناجائز طور پر نوازا جاتا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خلافت میں ہی خلافت برباد ہو گئی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔
اگر ان کا یہ دعویٰ ٹھیک تھا کہ خلافت سراپا خیر اور ملوکیت سراپا شر ہے، تو کم از کم جو 30 سال انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ 30 سال خلافت رہی، کم از کم ان کو تو سراپا خیر ہی رہنے دیتے نا، اس میں تو ساری خیر ہی خیر دکھاتے نا، اس میں تو کوئی اعتراض نہ کرتے نا، اس میں تو دین کی بربادی اور امت کی خرابی نہ لا کر دکھاتے۔ اور اگر وہ سچے تھے مودودی صاحب تو پھر اس طرح کی خیانت اور تحریف سے کام تو نہ لیتے نا، پھر امت کے سامنے پوری روایت رکھتے، پورا سچ رکھتے، اور پھر بتاتے کہ کیسے پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کیسے باقیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اسی طریقے سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی جسٹیفائی ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔